خبروں کی تفصیل شامل کریں۔ پارٹی قیادت پر تنقید کیوں کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک شو کاز نوٹس جاری کریں گے۔ نور عالم نے بھی واضح کیا کہ پرویز خٹک پارٹی چیئرمین نہیں، اگر وہ مجھے شو کاز نوٹس نہیں دے سکتا بتایا جائے میں نے کہاں رولز کو توڑا ہے۔ پارٹی قیادت میں تنقید کی کوئی گنجائش نہیں، جو تنقید کرے گا شوکاز نوٹس جاری ہوگا۔ حکمران جماعت نے پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے واضح کر دیا۔ اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر، ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی نور عالم خان کو اپنی ہی حکومت کے خلاف بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی ممبر اسمبلی نور عالم خان کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شوکاز نوٹس پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک جاری کریں گے۔ پرویز خٹک نے بیان بازی پر نور عالم خان سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نور عالم خان نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی اپنے پروگرام کا اشارہ دیا تھا۔ آپ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ وہ میرے عوام مجھے بتائے گی اور میں استخارہ کروں گا۔ استخارے کے بغیر میں نہیں کرتا ہوں۔ نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں بہن کو گالی دے۔ رکن پی ٹی آئی نور عالم خان نے واضح کیا ہے کہ ہمیشہ مہنگائی، احتساب، کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اسمبلی میں گیس، آٹا اور بجلی کے مسائل کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ میرا تعلق صوبے سے نہیں وفاق سے ہے۔ پرویز خٹک پارٹی چیئرمین نہیں ہے اور وہ مجھے شوکاز نوٹس نہیں دے سکتا۔ گوشوارے جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا۔ 150 سے زائد اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی۔ قومی اسمبلی کے 36، سینٹ کے 3 اور پنجاب اسمبلی کے 69 اراکین کی رکنیت معطل ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جن اراکین نے گوشوارے جمع نہیں کروائے ان میں وفاقی وزیر نور الحق قادری، وزیر مملکت فاروق حبیب، وزیر توانائی حماد اظہر، وزیر تعلیم شفقت محمود بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فہمیدہ مرزا اور عامر لیاقت حسین کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کے 69، سندھ اسمبلی کے 14، کے پی کے اسمبلی کے 21، بلوچستان اسمبلی کے 7 اراکین کی رکنیت معطل ہوئی ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پاکستان کی معیشت اسٹیٹ بینک کے سپرد کر دی گئی۔ اب پارلیمان کی پالیسیز اسٹیٹ بینک کی پالیسیز نہیں ہوں گی۔ آج آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر ہیں، کل ہم اسٹیٹ بینک کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ ہم نے معیشت کو دوسروں کے سپرد کیا ہے۔ جب معیشت دوسروں کے سپرد کرتے ہیں تو خود مختاری بھی دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ اگر نون لیگ شریف فیملی سے خود کو علیحدہ کرتی ہے تو یہ مثبت پیش رفت ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی کرپشن کا شکار قیادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف ہر مشکل وقت میں کارکنان کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گزیر ہو گئے۔ ایسے لیڈر کی عزت نہیں رہتی۔ حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات، عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات آئیں۔ یہ اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتی۔ حکومت نے برطانیہ کے ساتھ مجرموں کی واپسی کے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خصوصی وزارتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی واپسی کے معاہدے سے متعلق وفاقی کابینہ کی تشکیل دی گئی۔ خصوصی وزارتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے خصوصی وزارتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری، مشیر برائے داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر، سیکرٹری وزارت قانون اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان واپسی معاہدے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ معاہدے کو وفاقی کابینہ میں لے جانے سے پہلے برطانیہ سے مزید مشاورت کی جائے گی۔ برطانیہ سے مشاورت کے بعد معاہدے کو وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کی حکمت عملی لانگ مارچ کی تیاریاں تیز کر دیں۔ بلاول بھٹو نے 6 رکنی
آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، نیر بخاری، قائم علی شاہ، انور سیف اللہ اور محمد صادق شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیا کرپٹ سسٹم کی وجہ سے اپنی مراد کا تحفظ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنا دیا ہے۔ یہ خون چوسنے والی وہ جونکیں ہیں جو ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ روح ریاست مدینہ پاکستانی معاشرے کی تشکیل نو کے عنوان سے اپنے مضمون میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست مدینہ کی روح کے احیاء کے لیے حکومت نے قومی رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی۔ دنیا میں کامیاب ریاستیں وہی ہیں جہاں سختی کے ساتھ قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہماری سیاسی تاریخ میں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیا قانون سے بالاتر رہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ریاستی اداروں، بالخصوص ان اداروں کو جن کا کام ہی قانون کے احترام اور حاکمیت کی حفاظت کرنا تھا، کو بھی کرپٹ بنا دیا ہے۔ ایسے افراد اور مافیا اس نظام سے خون چوسنے والی وہ جونکیں ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے مضمون میں صحت سہولت اور احساس اسکالرشپ پروگرام کا بھی ذکر کیا۔ کہا کہ اس پروگرام کے تحت 6 ملین وظائف دیے جا رہے ہیں، جن کی مالیت 47 ارب روپے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں تعلیم کے شعبے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے توہین رسالت کے خلاف صدر پوٹن کے بیان کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان سے متعلق معاملات پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ایک دوسرے کو اپنے اپنے ملک کے دورے کی دعوت بھی دی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسلاموفوبیا میں خوفناک اضافے اور اس سے منسلک نفرت کو باقاعدگی سے اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان کے روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ افغانستان کو سنگین انسانی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس نازک موڑ پر افغانستان کے عوام کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آرمی چیف سے قازقستان کے سفیر نے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور مختلف شعبوں پر گفتگو کی ہے۔ توقع ہے قازقستان میں جلد امن امہ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا افغانستان سے متعلق سنجیدہ عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس تعینات کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت پوری ہونے پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کا نیا چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ حکمران جماعت کا صوبہ جنوبی پنجاب کی جانب اہم قدم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا جنوبی پنجاب کے 2 اہم شہروں میں سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ پوائنٹ سکورنگ کے بجائے اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے۔ جنوبی پنجاب صوبہ عوام کی دیرینہ خواہش ہے۔ جنوبی پنجاب پر مالی وسائل اتنے خرچ نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ 20 جنوری کو حسن اسکوائر پر خواتین کے مارچ اور دھرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا براہ راست موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف وہ 18ویں روز آج بھی جاری ہے۔ اس دھرنے کے اندر جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں ان کے علاوہ کارکنان اور شہری بھی موجود ہیں۔ خواتین بھی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے میں شریک ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے وفود بھی جو ہے دھرنے کے شرکا سے آ کے وقتاً فوقتاً اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی وہ بھی اس دھرنے میں جو ہے جو شرکا ہے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے آتی رہتی ہیں۔ بہرحال جماعت اسلامی کا یہ دھرنا جو ہے نئے جو بل بنایا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، جو سندھ اسمبلی سے منظور کرایا گیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ اس بل کو جو ہے واپس لیا جائے، کیونکہ اس بل کے ذریعے سندھ حکومت نے میئر کراچی سمیت تمام جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے اختیارات جو ہے وہ سلب کر لیے ہیں۔ دوسری جانب بہت شکریہ عبدالقدیر رانا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر 20 ڈرون اور 10 حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں
फ्यूल से भरे 3 टैंकर्स को आग लग गई। हमले में 3 अफराद भी जान से गए जबकि 6 जख्मी हो गए। यमन के तहरीक अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उनकी अफवाज ने मुल्क पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन हमला किया है। हमले के नतीजे में 3 फ्यूल टैंकर्स में आग लग गई। यूएई पुलिस हुकाम के मुताबिक अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए तामीराती एरिया में भी एक मकाम पर आग लगने का वाकया पेश आया। दोनों मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उधर यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा है कि यमनी फोर्सेज ने मुत्तहिदा अरब अमारात के यमन पर हमलों के जवाब में अमारात के अंदर अहम ठिकानों पर 20 ड्रोन तैयारों और 10 मिसाइलों से हमला किया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। तालीमी इदारे बंद करने का फैसला ना हो सका। कोरोना वायरस केसेस की 10% मुस्बत शरह वाले शहरों में नई पाबंदियां आयद की जाएंगी। इस्लामाबाद में कोरोना ने तलबा और तालिबात को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। एक ही रोज में इस्लामाबाद के 8 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़िया ने मरासला जिला इंतजामिया को इरसाल कर दिया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग के वाक़यात होने लगे हैं। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद बासानी फरार हो गए। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा के इलाके भटसर में मुल्ज़िमान ने दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के मायनाज अदाकार रशीद नाज 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। रशीद नाज ने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मरहूम की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। मेरी तौहीन पे खुश होने वाला ये एनजीओ गंजो क्राउड है, इनके हाँ वालिदैन ने तो क्या पूछना, उल्टा लड़कियां भी वालिदैन से नहीं पूछती। शोबिस इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार रशीद नाज 9 सितंबर 1948 को खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में पैदा हुए। 1971 से पीटीवी से पश्तो ड्रामे में बतौर अदाकार करियर का आगाज किया। रशीद नाज ने कई पश्तो, हिंको और उर्दू जुबान के ड्रामों में काम किया। इनका पहला उर्दू ड्रामा एक था गाँव था, जो 1973 में नशर किया गया। रशीद नाज ने पश्तो फिल्म जमा जंग में जानदार अदाकारी से शाहीकीन के दिल जीते और आज 73 बरस की उम्र में शदीद अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। फनकारों ने रशीद नाज के इंतकाल को शोबिस इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। सीनियर मोस्ट और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सकाफत के हवाले से, थिएटर के हवाले से, फिल्म के हवाले से और रेडियो के हवाले से उनकी बड़ी खिदमत थी। बैरून मुल्क इंडिया से भी उन्होंने परफॉर्म किया, काम किया और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। हमारे फनकारों में बड़े खुददार फनकार थे। मारूफ अदाकार रशीद नाज की नमाज जनाजा ईदगाह पेशावर में अदा की गई। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।